بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ 338۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمه وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، جو خرچ کیا تم نے کوئی سا خرچ یا منت مانی تم نے کوئی سی منت، فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے اپنا نقصان کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، اگر ظاہر کرو تم خیراتیں پس بہت اچھی ہیں وہ خیراتیں، اور اگر چھپاؤ تم ان کو اور دو تم ان کو غریبوں کو، فهو خير لكم، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ويكفر عنكم من سيئاتكم، اور مٹائیں گے وہ تم سے تمہاری برائیوں میں سے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب جانتے ہیں۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، نہیں ہے آپ پر ان کو راہ پر لانا، اور لیکن اللہ تعالیٰ راہ پر لاتے ہیں من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو خرچ کرتے ہو تم کوئی بھلائی تو تمہاری ذاتوں کے لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور نہیں خرچ کرتے تم مگر چاہنے کے لیے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ کی خوشنودی۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو خرچ کرتے ہو تم کوئی بھی بھلائی پورا دیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور تم حق نہیں مارے جاؤ گے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، محتاجوں کے لیے جو روکے گئے ہیں راہ خدا میں جہاد کے لیے نہیں طاقت رکھتے وہ پیر مارنے کی زمین میں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، خیال کرتا ہے ان کو ناواقف مالدار بے نیاز سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، پہچانیں گے آپ ان کو ان کے چہروں کی علامتوں سے، نہیں مانگتے وہ لوگوں سے لپٹ کر۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو خرچ کرو گے تم کوئی بھی بھلائی بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال رات میں اور دن میں چھپا کر اور اعلانیہ، پس ان کے لیے ہے ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس، اور نہیں ہے ڈر ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مختصر ترکیب۔ ما موصولہ من نفقۃ، اس کا بیان ہے۔ نعمہ ما ہے، میم کا میم میں ادغام ہوا، اور ما بمعنی شے ہے۔ یہ مخصوص بالمدح ہے، اور مرجع صدقات ہے، من تبعیضیہ ہے، صدقہ سے صغائر معاف ہوتے ہیں۔ للفقراء مبتدا معذوف کی خبر ہے جو الصدقات ہے۔ اصحاب صفہ چبوترے والے علم حاصل کرتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی تو جہاد کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ جلالین میں ہے حسبوا انفسهم علی الجہاد۔ انفاقات کی تفصیل۔ ان آیات میں انفاق کے تعلق سے 5 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، واجب انفاق، زکوٰۃ، صدقہ، فطر اور منت کا پورا کرنا ضروری ہے۔ غریبوں پر خرچ کرنے کی 2 قسمیں ہیں، واجب اور نفل۔ پھر واجب کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کو شریعت نے واجب کیا اور وہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہیں۔ دوم وہ جس کو بندے نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے، وہ منت ہے۔ اور نفل انفاق وہ ہے جو بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، وہ امداد اللہ، اور صدقہ نافلہ وہ امداد للہ اور صدقہ نافلہ کہلاتا ہے۔ پہلی آیت میں واجب انفاق کا ذکر ہے، اور آخری آیت میں نفل انفاق کا ارشاد فرماتے ہیں۔
واجب انفاق کی دونوں قسموں کو پورا کرنا ضروری ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، پورا کرو گے تو ثواب پاؤ گے، نہیں کرو گے تو سزا پاؤ گے، اور کوئی سزا سے بچا نہیں سکے گا۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ ترجمہ، اور تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا، زکوٰۃ یا صدقہ فطرہ ادا کیا، یا تم نے جو بھی منت مانی، تھوڑی مانی یا زیادہ، مالی مانی یا غیر مالی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ ان کی تعمیل کرو گے تو ثواب عنایت فرمائیں گے، اور اپنا نقصان کرنے والوں کے لیے یعنی ان واجبات کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں جو سزا سے بچا سکے۔ نمبر 2، برملا خرچ کرے تو واہ واہ، اور غریب کو چھپا کر دے تو بہتر ہے۔ ملی کاموں میں دونوں طرح خرچ کرنا جائز ہے۔ کبھی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے کہ برملا خرچ کیا جائے تاکہ دوسروں کو شوق اور رغبت ہو یا اپنی ذات سے الزام ہٹے، بس اگر لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو تو ایسا کرنا بھی خوب ہے، مگر غریب کو چھپا کر دینا بہتر ہے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، اور غریب کو دینے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، پوشیدہ خیرات اللہ کی ناراضگی کو ختم کرتی ہے، اور بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں، لہٰذا نیت کی حفاظت کرو۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ، اگر تم خیراتیں ظاہر کرو اور کرو تو واہ واہ، اگر ان کو چھپاؤ، غریبوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہارے کچھ گناہ مٹائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو باخبر ہیں۔ نمبر 3، غیر مسلم رعایا پر بھی خرچ کرو اور اس میں بھی فائدہ ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ضرورت مند ہو تو اس کو بھی خیرات دو، کافر ہونے کی وجہ سے اس کو صاف جواب مت دو، کیونکہ ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مومنین کو تو چاہیے کہ اگر سائل ضرورت مند ہو تو اس کی امداد کریں۔ اس کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، مومن جو کچھ خرچ کرے گا اس کا فائدہ اس کو حاصل ہوگا۔ نمبر 2، مومن جو کچھ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ نمبر 3، مومن کو اس کے خرچ کا بے کم و کاست بدلہ مل جائے گا، پھر وہ کیوں سوچے کہ سائل غیر مسلم ہے۔ اس حکم سے اسلام کی وسعت اور رواداری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہ کس حد تک انسانوں سے محبت اور احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مسئلہ، خیرات سے نفلی خیرات مراد ہے، وہ ذمہ غیر مسلم کو دینا بھی جائز ہے۔ صدقہ واجبہ زکوٰۃ مراد نہیں کہ وہ سوائے مسلمان کے کسی دوسرے غریب کو دینا جائز نہیں۔ معارف القرآن۔ تنبیہ، اس موقع پر یہ تنبیہ ضروری ہے کہ ضرورت مند سائل کی امداد ایک الگ چیز ہے اور اس کا مسلمانوں کو حکم ہے، اور کفر کی براہ راست اعانت ایک الگ چیز ہے جس سے مسلمانوں کو سختی سے روک دیا گیا ہے، خصوصاً جب اس کا مقصد کافروں کو خوش کرنا ہو۔ مثلاً ایک غیر مسلم سائل آپ کے دروازے پر آواز دے رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، یا آپ کے محلہ میں ایک بے کس غیر مسلم بستا ہے، یا غیر مسلم یتیم خانے کی جانب سے آپ سے اپیل کی جا رہی ہے، یا کسی غیر مسلم علاقہ پر کوئی آفت ناگہانی آ پڑی ہے۔ ان صورتوں میں یا اس جیسی دوسری صورتوں میں آپ امداد کریں، لیکن مندروں کی تعمیر کے لیے، میلوں اور کھیلوں کے لیے، یا تہواروں مثلاً ہولی دیوالی کے لیے ایک پائی خرچ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ ہدایت القرآن کاشفی پارہ 3 صفحہ 22۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ ترجمہ، آپ کے ذمہ ان کو راہ پر لانا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں راہ پر لاتے ہیں۔ انصار میں سے کچھ لوگ اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد سے گریز کرتے تھے تاکہ وہ ان کے ایمان کا باعث بنیں۔ اس پر تنبیہ کی کہ ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم اس غرض سے مدد مت روکو، ان پر بھی خرچ کرو، تمہیں 3 فائدے حاصل ہوں گے، اور جو بھی بھلائی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور تم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہو، اور جو بھی بھلائی تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، وہ متعدد باتیں تمہید لٹا کر کہتا ہے، پس ما تنفقوا مقرر نہیں۔ نمبر 4، جہاد وغیرہ دینی کاموں میں مشغول حاجت مندوں پر خرچ کرنا۔ ایسے لوگوں کو دینے میں بڑا ثواب ہے جو اللہ کی راہ اور اس کے دین کے کام میں مقید ہو کر چلنے پھرنے کے کھانے کمانے سے رک رہے ہیں
اور کسی پر اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتے، جیسے اہل صفہ نے گھر بار چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی علم دین سیکھنے کے لیے اور مفسدین فتنہ پھیلانے والوں سے جہاد کرنے کے لیے، اسی طرح اب بھی جو کوئی قرآن کو حفظ کرے یا علم دین میں مشغول ہو تو لوگوں پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں۔ ماخوذ فوائد شیخ الہند۔ اور آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں لڑنے کے لیے وقف ہو گئے ہیں، یہ دینی کاموں میں مشغول ہیں، اس لیے کما نہیں سکتے، ان کی خودداری کا حال یہ ہے کہ ضرورت مند ہونے کے باوجود کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، اس لیے ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، مگر ان کے چہرے بشرے سے ان کی محتاجگی اور حاجت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہی لوگ واقعی اعانت کے مستحق ہیں، ان پر خرچ کرنا بڑا کار ثواب ہے، بس لوگوں پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی مدد و اعانت کریں۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ترجمہ: صدقات دراصل ان حاجت مندوں کے لیے ہیں جو راہ خدا میں جہاد اور تحصیل علم کے لیے روکے گئے، ان کو زمین میں سفر کرنے کی فرصت نہیں، کسی سے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف ان کو مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کا حال ان کے چہروں کی علامتوں سے جان لیں گے، فاقہ کے اثرات چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، ہاں اشارہ کنایہ سے مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فاقہ سے ہوتے اور بھوک برداشت سے باہر ہو جاتی تو اکابر صحابہ سے کسی آیت کی تفسیر پوچھتے تاکہ وہ ان کے فاقہ کا اندازہ کریں اور کھانے کے لیے گھر لے جائیں۔ اور تم جو بھی بھلائی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں، یعنی واجب انفاق کے علاوہ بھی جو خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر جزیل عطا فرمائیں گے۔ اس طرح کلام کا رخ واجب انفاق سے آپ عام انفاق کی طرف ہو جائے گا۔ نمبر 5، ہر وقت اور ہر طرح خرچ کرنے والوں کے لیے مجدہ۔ جو لوگ اللہ کے لیے خرچ کرنے کے عادی ہیں، رات ہو یا دن، خفیہ ہو یا اعلانیہ، ہر طرح خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ ان کا معاوضہ ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے، وہاں ان کو نہ آگے کا کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ مافات پر غمگین ہوں گے۔ اس آیت پر انفاق غریبوں پر خرچ کرنے کا بیان پورا ہوا۔ آگے انفاق کی ضد سود، غریبوں کا خون چوسنے کا بیان شروع ہوگا۔ ضد سے ضد اچھی طرح پہچانی جاتی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: جو لوگ اپنے اموال شب و روز چھپا کر اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا ثواب ہے اور ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔